الله تعالى عن الشيخ أبي أحمد محمد بن عيسى الجلودي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الجلودي رحمه الله تعالى عن مؤلف الكتاب الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري نسابور رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا محمد المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند قال حدثني إسماعيل بن أبي حكيم قال حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آدم عقبة مؤمنة آدم الله بكل إذن بنار يملك من النار. وبه قال حدثنا داود بن شيد قال حدثنا وليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آدم رقبة مؤمنة آدم الله بكل حكم منها أو من أعمال من النار حتى قاله بقلبه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا رجل بن الهادي عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من آدم رقبة مؤمنة آدم الله بكل عذر منه من النار حتى يدخل قوله بفرده. وبه قال حدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بن مفضل قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد الأمري قال حدثنا واحد يعني قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم آدم امرأة مسلمة استنفض الله بكل عذر منه من النار. قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وذكرت لعلي بن حسين فأبدل لهم قد هذا ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العتق. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کسی غلام کو آزاد کرنے کی کیا فضیلت ہے اس کو بیان فرمایا ہے، اور حضرت نے 4 روایتیں اس ترجمۃ الباب کے تحت میں ذکر فرمائی ہیں، جن میں سے 2 روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر فرمائی ہیں، اور آگے ایک روایت سعید بن مرجانہ کے طریق سے بھی لائی ہے۔ ان 4 روایتوں کا مطلب اور حاصل کلام کا یہ ہے کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کرنے کے لیے بڑی فضیلت بتائی ہے۔ حضرت نے اس ترجمے کو قائم قیاس کا، اس اشکال کا جواب دیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے غلامیت کو فروغ دیا ہے،
اسلام نے غلامیت کو باقی رکھا ہے۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اس ترجمۃ الباب میں حضرت نے ان کا جواب دیا ہے کہ اسلام نے غلامیت کو فروغ نہیں دیا، بلکہ اسلام نے تو غلامیت کو ختم کرنے کی راہیں نکالی۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، غلاموں کو آزاد کرنے کے ثواب بتائے، غلاموں کو آزاد کرنے والے کو جنت کی بشارتیں سنائی، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کا مقصد غلامیت کو ترجیح دینا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ فضائل سنے تو انہوں نے زندگی میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 1000 غلاموں کو آزاد فرمایا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ فضائل معلوم ہوئے تو انہوں نے اللہ اکبر ایک نہیں، دو نہیں، 30,000 غلاموں کو آزاد فرمایا۔ تو پتہ لگا کہ اسلام کا مقصد لوگوں کو غلام بنانا نہیں ہے۔ لاڈلے پیغمبر رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا والوں کو یہ بتایا کہ غلامیت کوئی بہتر چیز نہیں ہے۔ لہذا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں جو بہت سی احادیث آئی ہیں، ان میں سے یہاں 4 حدیثیں آپ نے ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی روایت سعید بن مرجانہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آتق رقبۃ مؤمنۃ، کہ جو آدمی کسی مؤمنہ یا مؤمن غلام کو آزاد کرے، مرد کو آزاد کرے یا عورت کو آزاد کرے، یعنی غلام کو آزاد کرے یا باندی کو آزاد کرے، تو کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا اعتق اللہ بکل ارب منہا اربا منہ من النار۔ اربن حمزہ کا کسرہ را ساکن، اربن کے معنی یہاں استعمال کیے گئے ہیں عزم کے لیے، یہ لفظ لایا گیا عزم کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مومن کے اعضاء کو آزاد کرے گا، اللہ اس کے تمام اعضاء کو ایسے ہی نار جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یہاں روایت میں فراقہ بدر کے بعد مؤمنہ کی جو قید آئی ہے، یہ قید احترازی نہیں ہے، یہ قید اتفاقی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے یہ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے مطلقاً غلام کی آزادی پر بھی فضائل بتائے ہیں۔ یہاں یہ قید اتفاقی ہے، اور یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ قید اس لیے ذکر فرمائی تاکہ لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو، مومن مسلمان کی آزادی کا زیادہ ان کے ذہن کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ لہذا جب مسلمان کو آزاد کرے گا آزاد کرنے والا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے ثواب زیادہ ملے گا،
مقابلے میں غیر مسلم کو آزاد کرنے کے۔ اور یا آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی آزاد کرتا ہے ناقص غلام کو، کوئی آدمی آزاد کرتا ہے ناقص غلام کو، تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب کامل غلام کو آزاد کرنے والوں کو ملے گا۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کیا کہ اے لوگوں، جب غلام کو آزاد کرنا ہو زہار کے کفارے میں یا کسی اور کفاروں میں، اگر غلام کو آزاد کرنا ہو تو ایسا غلام خریدو، ایسا غلام آزاد کرو جو اپنے اعضاء کے اعتبار سے کامل و مکمل غلام ہو، اس کے ہاتھ کامل و مکمل ہو، اس کے پیر کامل و مکمل ہو، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہیں کامل و مکمل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اگلی روایت میں فرمایا کہ اللہ عزم کے بدلے عزم کو آزاد کرے گا۔ اگر معتق نے ناقص غلام آزاد کیا گویا کہ ثواب کم ملے گا، اور جب کامل کو آزاد کرے گا تو اسے ثواب کامل و مکمل ملے گا۔ اگلی روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مومن غلام کو آزاد کرے، اعتق اللہ لکل عضو منها عضوا من اعضائه من النار حتی فرجه بفرجه، یہاں تک کہ اللہ معتق کی شرمگاہ کو معتق کی شرمگاہ کے مقابلے میں آزاد کرے گا۔ کیا مطلب اس روایت کا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر معتق نے زندگی میں غلطی کر دی اور شرمگاہ کے گناہ کر لیے، اگر معتق نے غلطی کر دی اور شرمگاہ کے گناہ بھی کر لیے، شرمگاہ سے جو گناہ ہوتا ہے یعنی زنا کر لیا، بڑا گناہ ہے، بڑا بدتر گناہ ہے، اب یہ اتنا بڑا گناہ معاف کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی کامل و مکمل غلام کو آزاد کر دے گا تو ادھر اس نے اس کی شرمگاہ کو آزاد کیا، تو اس کی شرمگاہ زنا کرنے کی وجہ سے جو مستحق بن چکی تھی جہنم کی، اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ معلوم ہوا اسلام کا مثال جو ہے غلام بنانا نہیں ہے۔ آگے دو روایتوں کا بھی مضمون من وعن یہی ہے، صرف سند کا فرق ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتلایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کل نکلی ہوئی احادیث کی تعداد محدثین نے بیان فرمائی ہے کہ وہ کل صرف 10,000۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کل تعداد احادیث مبارکہ کی وہ کتنی ہے؟ 10,000 ہیں۔ باقی آپ کو اشکال آئے گا کہ آپ نے بہت روایتیں 12,000 روایتیں مسلم شریف میں بتائی ہیں اور 9,082 روایتیں بخاری شریف میں بتائی ہیں، اور ایسے علی حاضر آیات 30,000 روایتیں بعض محدثین فرماتے ہیں کہ مسند امام احمد ابن حنبل میں 30,000 روایتیں ہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل روایات 30,000 ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل روایات 30,000 نہیں 10,000 ہیں، اور 10,000 روایتوں کو پھر روات نے الگ الگ سندوں کے ساتھ بیان فرمایا، تو وہ سند کے بدلنے کی وجہ سے، سند کے نیا ہونے کی وجہ سے نئی روایتیں شمار کر لی گئی ہیں۔ لہذا سند کی تعداد کو دیکھ کر، روات کے اختلاف کو دیکھ کر روایات کی تعداد، احادیث
احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب ایسے سندوں کے اختلاف کے ساتھ اللہ کے نبی کی روایات کل کتنی ہیں وہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیا سندیں ساری جمع نہیں ہو سکتی، ساری احادیث اختلاف سند کے ساتھ میں کسی بھی کتاب کے اندر جمع نہیں ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسی کتاب ہو جس کا مصنف یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو اپنی کتاب میں جمع کر دیا۔ ایسا کوئی مصنف نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے۔ بہرحال یہ 4 روایتیں ہیں جن میں غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ چلیے باب فضل يقتل والد وبه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا جرير بن سهيل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزي ولد والدا والدا الا ان يده مغفرة فيشتريه فيلتقاه وفي رواية ابن شيبة ولد والده وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال وحدثني امر الناقد قال حدثنا ابو احمد الزبيري كل من سفيان عن سهيل بهذا الاسناد مثله وقال ولد والده. باب فضل عتق الوالد، یہ بات ہے کسی لڑکے کا اپنے والد کو آزاد کرنے کی فضیلت کے بارے میں۔ مسلم شریف جلد اول کا یہ آخری باب ہے جس میں حضرت نے مسئلہ، بڑا اہم مسئلہ ذکر کیا ہے۔ کیا؟ کوئی لڑکا اپنے والد کو بدلہ نہیں دے سکتا ہے۔ لا یجزی ولد والدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یجزی والد والدا، کہ کوئی ولد، کوئی اولاد، کوئی لڑکا اپنے والد کو پورا بدلہ نہیں دے سکتا الا ان یجدہ مملوکا، مگر یہ کہ کبھی بالاتفاق والد کہیں گیا اور وہاں جا کر وہ غلام بن گیا اور پھر کسی طریقے سے لڑکے کے قبضے میں آ گیا، یا تو لڑکے نے خرید لیا لا علمی میں، تو غلام باپ کو جیسے ہی لڑکا خریدے گا تو غلام باپ فوراً آزاد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ملک ذا رحم محرم اطلق علیہ، کہ جو آدمی ذی رحم محرم کا مالک بن جاوے، ذی رحم محرم کا مالک بن جائے تو وہ فوراً اس کے اوپر خود بخود آزاد ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ والد کہیں غلام بن گیا، لڑکے کو پتہ لگا لڑکے نے اپنے والد کو آزاد کرنے کے لیے خرید لیا ہے، تو سمجھ لو یہ لڑکا اپنے والد کو کچھ بدلہ اس کی خدمات کا دے سکتا ہے، باقی اور کوئی نہیں۔ اس روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے مقام کو بتایا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں چونکہ والدین کے حقوق بڑی تاکید کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمائے، کہیں اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو تاکیداً حکم دیا اپنے والدین کے ساتھ احسان مندی کرنے کا۔
احسان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ زندگی گزارنے کا تاکیدی حکم دیا اور کیوں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقَوْلُهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بڑا احترام کا معاملہ کرو، ہمدردی کا معاملہ کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولو، اور آگے اگلی آیات میں فرما رہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے سامنے اپنے بازو جھکا دے۔ اشارہ کیا کہ اپنے والدین کے سامنے اپنے کو مٹھا دے۔ والدین کی عظمت کے لیے اپنے کو مٹا دے۔ آپ نے پڑھا ہے بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف میں وہ روایت نہیں آئی ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، آپ نے پڑھا ہے کیا کہ ایک آدمی نے بڑی مصیبت میں نجات صرف اس نیکی کا واسطہ دے کر حاصل کی تھی کہ یہ کہا کہ اللہ میں اپنے والدین کو رات میں اپنی بوڑھی ماں کو دودھ پلایا کرتا تھا، اللہ میرے بچے بھوکے سو جاتے تھے، اے میرے اللہ اگر یہ نیکی تجھے میری مقبول ہے اللہ اس کے صدقے سے ہمیں نجات دے دے۔ واقعہ لمبا ہے تو آپ کو یاد ہے، اشارے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے اس غار سے پتھر کے منہ کو ہٹا دیا تھا، تو معلوم ہوا کہ والد کا مقام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ والد کا یہ مقام اللہ نے اتنا بڑا کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائیں کہ دنیا میں ظاہری طور پر دنیا میں اسے وجود دینے کا سبب والدین ہے، اسے دنیا میں لانے کا سبب ظاہری طور پر اسباب کے درجے میں والدین ہیں، انہی کی برکت سے وہ دنیا میں آیا، تو لہذا والدین کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنے والدین کو ہمیں عزت کی نظر سے دیکھنے کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی بنے اور ہماری آخرت بھی اچھی بن جائے۔ چلیے